سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور اے بنو اسرائیل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کے سلسلے میں چند باتیں آ چکی ہیں، چند مزید باتیں اس سے مستنبط مسائل کے سلسلے میں ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ مسئلہ بالکل واضح رہے اور شبہے کی گنجائش نہ باقی رہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو اس بات سے منع کیا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وہیں آگے کہا ہے کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، حق بات جانتے ہوئے اسے نہ چھپاؤ۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے حق جانتے ہوئے جس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں ان کے بارے میں لعنت کی گئی ہے، لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جرم ہے، حرام ہے کسی بات کو چھپانا۔ ایک ہے حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا کہ سامنے والا جو حق پر ہے وہ بھی کنفیوز ہو جائے، شبہے میں مبتلا ہو جائے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، ابلیسی کام ہے، تلبیس ابلیس ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ایک بڑا جرم ہے کہ انسان حق جانے اور حق جان کر کے اسے چھپا لے، حق جان کر کے اسے چھپا لے جبکہ اس کی ضرورت ہو، سامنے والوں کو، سماج کو ضرورت ہو، اس کے باوجود بھی کیا کرے؟ چھپا لے۔ یہ بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی کوئی علم پوچھا جائے، کسی علم کے بارے میں اسے سوال کیا جائے اور وہ جواب نہ دے، چھپا لے جواب نہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کو قیامت کے دن اس چھپانے کے بدلے جہنم کا لگام پہنایا جائے گا اس کے منہ میں۔ جہنم کا لگام یعنی دہکتی آگ کا لگام۔ اہل علم کہتے ہیں وہ لوہے کا ہوگا، جو بالکل گرم ہوگا، آگ کی مانند اس کے منہ میں لگام لگایا جائے گا۔ تو یہ جرم ہے کہ اگر حق جانتے ہیں اور آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ چھپا لیتے ہیں، تو یہ بڑا جرم ہے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے عذاب کا ذکر ہے، جب کسی کام پر عذاب کا ذکر آئے تو وہ حرام کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں جس سیاق میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ سیاق یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جس کو وہ بیان کرتے تھے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے اور مدینہ میں آ کر کے اس لیے بسے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جیسے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے یہی آئے گا نبی، اسی لیے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے آ کر کے مدینہ بسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ہی لیے آئے تھے، یہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے ساتھ ہو کر کے کافروں سے لڑیں گے۔ تو کیا تھا؟ دیکھیے، ایمان نہیں لائے، چھپا لیا، ساری چیزوں کو چھپا لیا۔ تو کس چیز کو چھپایا تھا؟ جس چیز کو ظاہر کرنا ضروری تھا، جس چیز کو ظاہر کرنا ضروری تھا اس کو ان لوگوں نے چھپا لیا۔ تو یہ جرم بہت بڑا بن گیا، بہت بڑا بن گیا۔ اور کیا کر لیا؟ چھپانے کے بعد خلط ملط کر دیا، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ یہ چھپانا کیسے ہوتا ہے اور کن کن چیزوں کے متعلق چھپانا جرم ہے، کن چیزوں کے متعلق چھپانا نہیں جرم ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام کو کچھ چیزیں بتاتے تھے اور کہتے تھے کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو بتایا تو انہوں نے پوچھا کیا ہم سب سارے لوگوں کو بتا دیں، کیا خوشخبری نہ سنا دیں، اس حدیث کے بارے میں لوگوں کو بتا کر کے خوشخبری نہ دے دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، جو انہیں کرنا ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو نہیں بتائی جا سکتی ہیں، جس کے بتانے سے بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ ایسے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو تمام منافقوں کے نام بتا دیے تھے، کسی اور صحابی کو نہیں بتائے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے
کیا میرا بھی نام کہیں منافقوں میں تو نہیں ہے؟ اب دیکھیے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، لیکن کیا ہے؟ خوف ہے، ڈر ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ہاں نفاق پائی گئی ہمارے بارے میں بھی تو منافقوں میں ہمارا شمار نہ ہو گیا ہو۔ تو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے آ کر کے پوچھتے ہیں، کیونکہ منافقوں کی لسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو دی تھی؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اور کسی کو نہیں۔ تو کیا ہے؟ ان کا نام آؤٹ کرنا پبلک میں سارے لوگوں کے سامنے مفید نہیں تھا۔ تو کیا ان کا علم ایک خاص آدمی، ایک خاص صحابی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ تو یہاں اصول اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے ایک علم ہوتا ہے کہ پبلکلی علم ہوتا ہے، پبلک کا علم ہر ایک کو جاننا چاہیے، ضروری ہے جاننا، جیسے ایمانیات کا علم ہے، فرائض کا علم ہے، عبادات کا علم ہے، ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ اگر انسان جانتا ہے، پوچھا جاتا ہے، وہ اگر نہیں بتاتا ہے تو وہ مجرم ہے، تو اس کو یہ جو عذاب کا ذکر ہے، اسے جہنم کا لگام پہنایا جائے گا۔ تو یقیناً ایسے آدمی کو قیامت کے دن جہنم کا لگام پہنایا جائے گا، کیونکہ جانتے بوجھتے ہوئے علم کو چھپا لیا تھا، نہیں بتایا تھا، ضرورت تھی نہیں بتایا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایک انسان سے سوال کیا جاتا ہے، علم کا سوال کیا جاتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو بولنا نہیں ہے۔ ایسا آدمی اگر بولے گا تو اس کے لیے جہنم ہوگا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جھوٹ باندھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اسے نہیں معلوم ہے کہ حدیث رسول ہے یا نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کے سامنے سوال آ گیا، پھر بھی لوگوں کے سامنے کہتا حدیث رسول ایسا ایسا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیے ایک ہے چھپانے کا گناہ اور ایک ہے شریعت کی بات گڑھ کر کے بتانے کا گناہ۔ تو علم ہے تبھی بتائے گا، علم نہیں ہے تو اسے کیا ہے؟ خاموش ہی رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ خاموش رہتے تھے، کہتے تھے اللہ عالم۔ ایسے ہی بہت سارے صحابہ کرام خاموش رہتے تھے، نہیں علم رہتا تھا، کیونکہ جانتے تھے اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس صحابے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث نہیں بیان کرتے تھے، ان سے حدیث، آپ کیوں حدیث نہیں بیان کرتے ہیں؟ فلاں فلاں تو بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور آپ حدیثیں نہیں بیان کرتے۔ تو کہتے یہی کہ مجھے جن احادیث کے بارے میں قطعی علم نہیں ہوتا ہے، یہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت، ایسے ہی میں نے سنا تھا، بالضبط یاد نہیں ہے، کچھ یاد ہے لیکن بالضبط ساری چیزیں نہیں یاد ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ حدیث میرے سامنے آ جاتی ہے کہ من کذب علی متعمدا، کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس کی بنیاد پر خاموش ہو جاتے تھے۔ کچھ چیزیں یاد ہیں لیکن ساری چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں تو خاموش ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے علماء محدثین حدیثیں جب بیان کرتے تھے تو حدیثیں یاد ہوتی تھیں، لیکن کیا ہے کہ کہیں حدیثوں میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ نہ ہو جائے، کچھ اپنی طرف سے کمی نہ ہو جائے، تو کیا کرتے تھے؟ کتاب کے ذریعے بیان کرتے تھے، کتاب سامنے رکھ کر کے حدیثیں طلبہ کو لکھواتے تھے، بیان کرتے تھے، تاکہ اس میں کچھ غلطی نہ رہ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے دونوں پہلوؤں میں سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک ہے علم ہے، اگر چھپاتا ہے تو وہ بھی جرم ہے، ایک علم نہیں ہے بتاتا ہے وہ بھی جرم ہے۔ تو اب مسئلہ یہ معلوم ہوا، جسے علم ہے اسے بتانا ہے، اور جتنا علم ہے اتنا بتانا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا دوسری احادیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کسی خاص صحابی کو بتائی ہے، سب کو نہیں بتائی ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کسی حدیث کے بارے میں، کسی علم کے بارے میں کہ اگر عوام کے سامنے پیش کر دیں گے تو اس سے فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں خاموشی بہتر ہے، خاموش رہنا ضروری ہے۔ وہاں آپ پر یہ حدیث نہیں پھٹائے گی کہ آپ سے پوچھا گیا آپ نے بتایا نہیں۔ ایسے ہی وہ علم جیسے اب دیکھیں نحو صرف کا علم ہے، اور ایسے ہی عربی زبان کا علم ہے، عوام کو بتانا جو مطلب جانتی نہیں ہے عوام، اگر وہ سیکھنے کے لیے آتی ہے پرسنل تو اس کو سکھانا چاہیے، لیکن عوام کے پبلک کے سامنے خطبہ دیا جائے، درس دیا جائے، ان کے سامنے کہا جائے یہاں دیکھیے زبر کیوں ہے، یہاں پیش کیوں ہے، یہاں زیر کیوں ہے، تو کیا ہوگا؟ اصل جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو یہاں اس کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو اس لیے ان کو وہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی۔ تو یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے کہ انسان نے علم چھپا لیا، نہیں بتایا، نہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایسے ہی دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے موقعوں پر یحدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں سے وہ چیزیں بیان کرو جو وہ جانتے ہیں یا جو سمجھ رکھتے ہیں، جس کو سمجھ سکیں وہ چیزیں بیان کرو۔ کیا تم چاہتے ہو، کیا تم پسند کرو گے کہ ایسی چیزیں بیان کرو جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ جھٹلا دیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا دیں، نہ مانیں؟ تو لوگوں کا ماحول سمجھ کر کے بیان کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انکا لن تحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم، کہ کسی قوم کے پاس آپ جا کر کے ایسی حدیثیں نہ بیان کرو کہ ان کے عقل کو نہ پڑے، ان کی عقل میں نہ آئے، عقل کے اوپر جائے اور کسی اور فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں، جو سمجھ سکے، ان کی عقل میں آ سکے ویسی چیزیں بیان کرو۔ کہا الا کان لبعضهم فتنہ، اگر عقل سے اوپر کی باتیں آپ پیش کریں گے ان کے سامنے تو کیا ہو جائے گا، بعض کے لیے وہ علم وہی حدیث فتنہ بن جائے گی، وہی حدیث فتنہ بن جائے گی۔ تو کیا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، فقہ ہونی چاہیے۔ ایسے بہت سارے علماء بہت ساری چیزیں سب کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں، سب کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں کس کے سامنے بیان کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں کس کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ یہ فقہ نہیں ہوتا ہے، انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے اور دوسروں کے بھی فتنے میں مطلع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پرسنلی مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، اور بھی ایسے پرسنل سیکرٹ مسائل ہوتے ہیں، پبلک کے لیے بیان کیا جائے گا؟ پبلک کے بیان کریں گے تو بہت سارے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اس کو ان کو بیان کرنا چاہیے جن کو ضرورت ہے، پرسنل بیان کیا جائے، پرسنل مسائل ہیں یہ سارے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ پبلکلی اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا، پبلک میں اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا، وہ پرسنل مسائل ہیں، پرسنل کوئی پوچھتا ہے تو اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں ایسا ہم بہت سارے موقعوں پر عوام ایسے علماء کو یہ حدیث پیش کر کے کہ جو آدمی کسی علم کو چھپاتا ہے اسے جہنم کا لگام پہنایا جائے گا، اس کو پیش کر کے کہ آپ نے فلاں چیز نہیں بیان کی، فلاں چیز نہیں بیان کی، آپ نے یہ چیز نہیں بیان کی، تو یہ آپ بہت بڑے مجرم ہیں۔ تو نہیں، عوام کو پوچھنا چاہیے کہ کیا پبلک کے لیے علم ہے یا نہیں ہے، پبلک کو یہ جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے، پبلک کو یہ جاننے میں فائدہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے علماء جو بنیادی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، وہی زیادہ تر علم عوام کو دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ زیادہ تر علماء یہی باتیں کرتے ہیں، اور پرسنل جو مسائل ہوتے ہیں زیادہ تر وہ مسائل علماء عوام کے سامنے ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ یہ فقہ ہے، بصیرت ہے اور ان کی حکمت کی دلیل ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کچھ مسائل ایسے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ایک آدمی ایک چیز کو لے لے اور کہے جو آدمی علم کو چھپاتا ہے اس کا جرم بہت بڑا ہے، اور دوسری طرف یہ نہ دیکھے کہ جو بغیر علم کے بیان کرتا ہے، فتویٰ بازی کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بھی بڑا جرم ہے، یہ نہ دیکھے۔ نہیں، دونوں طرف آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہا ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ جو میری طرف سے سنو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی میرے اوپر بہتان باندھے، میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دونوں سامنے رکھنا ہے۔ پھر اب دونوں سامنے رکھے گا تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے، جس کے بارے میں پختہ علم ہو اور سماج کو اس کی ضرورت ہو اسے بیان کرے، یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ جس کے بارے میں علم نہ ہو، آپ سے پوچھا گیا، آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ علم ہی نہیں ہے تو آپ بتائیں گے کیا؟ تو یہی چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دلیل لے لیتا ہے انسان تو فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، دوسری دلیل پکڑ لیتا ہے، پہلی دلیل نہیں لیتا ہے تو بھی ایک طرح سے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسائل کو صحیح طور پر سننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔